ارشاد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پیش گوئیاں کی جا رہی تھی، حکومت تو ہمیشہ سے تخمینہ جو بتاتی ہے وہ اضافی بتاتی ہے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا تخمینہ ہوتا ہے جو موٹیویشنل ہوتا ہے رادر ریئلسٹک. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 3.7 آپ نے بتایا کہ ہوگا اور پہلے بھی ادارے یہ مینشن کر رہے تھے کہ کم رہے گا؟ جی شکریہ. دیکھیں یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے جب بھی ان سے کویسچن یہ کیا جاتا ہے تو وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کا یہ موقف ہوتا ہے کہ ہم انٹینسو ٹارگٹ رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہم میکسیمم جو گروتھ ہے اس تک پہنچ سکیں. اور اگر ہم چیلنجنگ جو ہے وہ گروتھ کے ٹارگٹ نہیں رکھیں گے تو پھر ہم جو ہم نے ایک سرٹن جو اپنا ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے اس سٹیج تک ہم نہیں پہنچ پاتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے تو اس کا ملک کی اکانومی پہ بھی امپیکٹ آتا ہے اور پھر جو ڈونر ممالک ہیں، ڈونر ادارے ہیں، وہ بھی ہمارے جو اعداد و شمار ہیں اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہر سال یہ ہوتا ہے کہ یہ اتفاق کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، ہمارے جو ڈیٹا کلیکشن کا جو سسٹم ہے اس پہ کوسچن مارک یہ اٹھتے ہیں کہ اے ڈی بی، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اس قسم کے جو ادارے ہیں جن کا ان پرسنل اس طرح یہاں پہ وجود نہیں ہوتا، ان کے آفیسز ہوتے ہیں، ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے، لیکن وہ ہر مرتبہ جو ہماری اکانومی کے اعداد و شمار کے بارے میں جو فگر دیتے ہیں آلموسٹ اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی فگر آتے ہیں. لیکن ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں جو جن کا پورا ایک سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، وہ جو اعداد و شمار دیتے ہیں یا جو ہدف رکھے جاتے ہیں تو وہ اس سے میچ نہیں کر رہے ہوتے. اور اس مرتبہ بھی یہی ہوا ہے کہ جو اکنامک سروے ابھی تک کے جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں، جی ڈی پی اور امپورٹ ایکسپورٹ، ٹیکس اور دوسرے تمام معاشی جو اہداف ہیں آلموسٹ سارے وہ حاصل نہیں ہو پائے. صرف ماسوائے ریمیٹنسز اور اسی طرح سروس سیکٹر اس کی گروتھ جو ہے وہ ٹارگٹ سے زیادہ رہی ہے اور باقی تمام اہداف اس طرح حاصل نہیں ہو پائے جس طرح کے حاصل ہونے چاہیے تھے. ایگریکلچر کو پچھلی مرتبہ وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ یہ جو ہے وہ ہماری ایک ایکسپورٹ لیڈ جو ہے وہ ایک سیکٹر ہے اور اسی کی بنیاد پہ ملک جو ہے وہ اقتصادی ترقی کرے گا اور باقی اشاریے بھی بہتر ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے اس مرتبہ بھی وہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا. اسی طرح انڈسٹریل گروتھ ہے، انڈسٹریل گروتھ کی بھی یہی پوزیشن ہے. وہ انڈسٹریل گروتھ کا جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا. ایکسپورٹ کا ٹارگٹ جو رکھا گیا تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا. اور پھر اسی طرح لائف سٹاک سیکٹر میں اگرچہ کچھ بہتری آئی ہے لیکن وہ بھی اس طرح جو ٹارگٹ جو یہ چاہ رہے تھے اس طریقے سے حاصل جو نہیں ہو سکا. یہی دوسری جو اقتصادی صورتحال ہے ان کا ہے. اور اس پہ آج چونکہ اکنامک سروے 2:30 بجے کے قریب جو ہے وہ وزیر خزانہ اور ان کے ساتھ وفاقی وزیر جو ہے منصوبہ بندی کے احسن اقبال وہ اکنامک سروے جاری کریں گے. اس میں اب تک کے جو اقتصادی اعداد و شمار ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس میں کچھ اعداد و شمار تو لیٹسٹ ہوں گے جو مئی تک کے ہوں گے، کچھ اعداد و شمار 9 مہینے کے ہوں گے، کچھ جو ہے وہ 10 مہینے کے ہوں گے کہ جس طرح ان کے پاس جو کیلکولیٹ کر کے فگر ان کے پاس فائنلائز ہوتے ہیں. اگرچہ یہ بھی ابھی عبوری ہیں اور پھر جب جو اسٹیٹسٹیکل بیورو کی جو کمیٹی ہوگی نیشنل اکاؤنٹس کی اس میں پھر ان کو ریوائز کیا جائے گا، جو کہ ابھی بھی پچھلا جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ان کو ریوائز کیا گیا ہے. لیکن جو مین کویسچن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کیوں ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ حکومت جو اعداد و شمار رکھتی ہے وہ اس طریقے سے اچیو نہیں ہو پاتے. کیا یہ پالیسی کا لیک ہوتا ہے یا جو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، جو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ میکنزم اس میں کوئی فالٹ پایا جاتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ادارے ہماری جو اعداد و شمار ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی کریڈیبلٹی پہ کویسچن اٹھاتے ہیں. اور اسی جو اکنامک سروے جو آج پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں فی کس آمدنی کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگرچہ ڈالرز میں $150 فی کس آمدنی بڑھی ہے اور روپیز ٹرم میں ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا لیکن ٹارگٹ کے قریب رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی آبادی کی میں اضافے کی جو رفتار ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، وہ بھی 2% اور اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس لحاظ سے اگر اس کو کمپیریزن کریں تو اس طرح فی کس آمدنی کے حساب سے ہماری جو گروتھ ہے وہ اس طرح امپیکٹ نہیں ہو پاتی. تو اس میں حکومت کو ملٹی سائڈ پہ جو ہے وہ کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور خاص کر ہم ہر مرتبہ کو یہ کہتے ہیں ہم نے بات کر لی کہ اکنامک سروے پیش کیا جائے گا، کہاں کہاں لیک کر رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ کن کن چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے.
اگلا جو سال ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں، خاص طور پر اگر عوام کی ریلیف کی بات کریں تو یہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بجٹ دوست اور ماحول دوست گاڑیاں ہیں اس میں ٹیکس ریلیف ملنے کا امکان ہے، کتنے فیصد جو ہے ریلیف مل سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ بھی 1% کرنے کی تجویز ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ جی اس میں دیکھیں، میری رات بھی جو ہے وہ ایف بی آر کے حکام سے بات ہوئی تھی، تو ایف بی آر کا یہ کہنا تھا کہ ورچولی ان کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ گزشتہ رات لیٹ تک جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے اور آٹو سیکٹر اور اسی طرح جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو جو ریلیف دینی ہے اس پہ آئی ایم ایف سے بات چیت ہو رہی تھی، تو آئی ایم ایف اس پہ ایگری نہیں ہو رہا تھا۔ تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ای وی پہ بھی جو ہے وہ سٹینڈرڈ ریٹ جو ہے وہ اپلائی کریں، لیکن گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو آٹو پالیسی لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ ماحول دوست اور جو ماحول کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کو ایکنالج کیا گیا ہے کہ ایسی پالیسیاں اڈاپٹ کی جائیں جس سے ماحول میں بہتری آئے۔ تو ای وی میں شاید نہ تو وہ یہ سٹینڈرڈ ریٹ اپلائی کریں گے بلکہ اس میں کچھ چیزوں میں کنسیشن دیں گے اور اس میں ٹیکس میں بھی شاید جو ہے وہ کچھ رعایت جو ہے وہ دی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اسٹیشنری آئٹمز پہ اور سولر پہ بھی آئی ایم ایف کا بڑا پریشر تھا کہ اس کو بھی جو ہے وہ سٹینڈرڈ ریٹ پہ لایا جائے، اور اس پہ بھی ہمارے ایف بی آر کے جو ذرائع ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو راضی کر لیا گیا ہے کہ سولر پینل پہ بھی جو ہے وہ سٹینڈرڈ ریٹ نہیں لگے گا، وہ بھی آئندہ بجٹ میں کوئی چینج نہیں آئے گا اس کے حوالے سے، اور اسی طرح جو اسٹیشنری آئٹمز ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ کوئی چینج نہیں آئے گا، وہ بھی وہی پرانا ریٹ ہی لاگو ہوگا۔ البتہ کچھ ایڈیشنل ریونیو میئر لیے جائیں گے، اور خاص کر جو فوکس کیا جا رہا ہے وہ انفورسمنٹ پہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایف بی آر کے جو انفورسمنٹ کے میئرز ہوتے تھے اس کو آئی ایم ایف جو ہے وہ ویٹیج نہیں دیتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو اور انفورسمنٹ کے جو میئر رکھتے ہیں یہ لپ سروس ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہو پاتا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جو انفورسمنٹ کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور اس پہ وزیر اعظم کو بھی جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں کافی امپرومنٹ آئی تھی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے اس مرتبہ اس کو کنسیڈر کیا ہے، اور اس میں اگرچہ یہ 778 ارب روپے ایڈیشنل کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں انفورسمنٹ میئر سے، لیکن وزیر اعظم نے جو ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ 1000 ارب کے قریب جو ہے وہ ان کو ہدایت کی ہے کہ 1000 ارب کے قریب آپ انفورسمنٹ میئر سے ٹیکس کلیکٹ کریں۔ اور دوسرا جو ہے وہ سیلز ٹیکس ایکٹ کا جو 3rd شیڈول ہے اس کو یہ امینڈ کرنے جا رہے ہیں، اس میں جس طرح ریفریجریٹرز ہیں، چینی ہے، چائے کی پتی ہے، فارمولا دودھ ہے، کیچپ ہے، اس طرح کے کچھ درجنوں آئٹمز ہیں، اس میں اس کو جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا یہ ہوگا کہ ان کی جو ریٹیل پرائس ہوگی اس ریٹیل پرائس کو ان کی پرنٹنگ کا جو مٹیریل ہے، پیکنگ ہے، اس پہ مینشن کرنا لازمی ہوگا، اور یہ قانونی جو ہے وہ قانونی طور پہ یہ اس کو لازمی قرار دے دیا جائے گا، اور اگر اس کی پرنٹنگ پرائس کی نہیں کی جاتی ریٹیل پرائس کی تو اس پہ اس صورت میں جو ہے وہ ان کمپنیز کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی، ان کو جرمانے کیے جا سکیں گے اور بھی سخت سزائیں دی جا سکیں گی۔ اس سے اگرچہ یہ میئر تو ریونیو کی لیکیج کا ہے کہ ریونیو کی لیکیج کو روکنا ہے، لیکن اس سے الٹیمیٹلی ان چیزوں کی قیمتوں پہ کچھ امپیکٹ آ سکتا ہے۔ اگرچہ اس میں ریٹ میں کسی قسم کی امینڈمنٹ نہیں ہوگی، ریٹ وہی رہے گا، لیکن ٹیکس کی جو لیکیج ہے اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ یہ اقدام کرنے جا رہی ہے، اس سے کچھ امپیکٹ آ سکتا ہے۔ اسی طرح سٹاک مارکیٹ پہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ڈیویڈنڈ پہ کوئی جو ہے وہ ٹیکس میں کوئی کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی اس کو بھی ان چینج جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بھی آئی ایم ایف کو راضی کر لیا گیا ہے۔ تو ایف بی آر کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آج یعنی شام تک جو ہے وہ جو اگلے مالی سال کی بجٹ سازی ہے اس پہ آئی ایم ایف جو ہے وہ راضی ہو جائے گا، جتنی جو کوئی معاملات جو ہے وہ جس میں آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ ڈفرنس پایا جاتا ہے اس کو دور کر دیا جائے گا، اور جہاں جہاں پہ کوشن ہوگا وہاں پہ ہم میئر لیں گے، اور 430 ارب روپے کے قریب 430 ارب کے قریب 430 ارب کے قریب جو ہے یہ ایڈیشنل ریونیو میئر لیں گے، جس سے ایف بی آر کو ایڈیشنل جو ہے وہ ریونیو آئے گا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح بڑھائیں گے۔ جیسے
تاجروں کے لیے انہوں نے ایک اسکیم جو ہے وہ لانچ کی ہے. اس اسکیم سے ان کو خیال ہے کہ ان کا کہ 50 سے 70 ارب روپے کا ایڈیشنل ان کو ریونیو حاصل ہوگا. اور اسی طرح ریل اسٹیٹ سیکٹر یہ جاننا چاہ رہے تھے, آپ نے کوشن کی بات کی, تو اب عام عوام جو سیلریڈ کلاس ہے خاص کر, وہ بہت تشویش کا شکار ہے کہ اس بجٹ میں ان کو کوئی ریلیف ملے گا کہ نہیں ملے گا, اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک سلیب اور بڑھا دی جائے گی, تو اس سلیب کے بڑھانے سے کیا جو ہے ایک اثر آئے گا؟ ہاں جی, دیکھیں غالب امکان یہی ہے کہ سیلری کلاس کو اس بجٹ میں جو ہے وہ ریلیف ملے گا. اور جو سلیب آپ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ مثلا جو ہائر رینک اس میں آتے ہیں, رینج میں آتے ہیں تنخواہ دار طبقہ, ان پہ جو ہے وہ فکس ٹیکس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کی شرح تھی وہ بہت زیادہ تھی, اور اس پہ کافی گورنمنٹ کو جو ہے وہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا. اور خود گورنمنٹ کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس نے بھی کافی جو ہے وہ حکومت کے لیے جو ہے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ, اور پھر ساتھ ساتھ IMF اور دوسرے اداروں کو بھی جو ہے یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ واقعی یہ وہ طبقہ ہے کہ جو فکس انکم کماتا ہے, نہ تو ان کے بس میں ایسی کوئی اختیار ہے کہ یہ کوئی ٹیکس کو ایویڈ کر سکیں, ان کا ایٹ سورس ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. اس وقت ہائیسٹ پیڈ جو سیکٹر ہے وہ تنخواہ دار سیکٹر ہے. تو اس لیے IMF بھی اس پہ جو ہے وہ کسی حد تک راضی ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ فسکل جو سپیس ہے اس میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ان کو ریلیف دیں. اور اس میں دو قسم کی ریلیف ہے. ایک تو ٹیکس, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سلیب جو ہے وہ ایک سے دو سلیبز مزید شاید ایڈ اپ کریں گے, اور دوسرا یہ کہ جو قابل ٹیکس آمدنی ہے اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ اس وقت 6 لاکھ روپے ہے, یعنی کہ 6 لاکھ روپے اگر سالانہ جس شخص کی تنخواہ سے آمدنی حاصل ہوتی ہے اس پہ اس وقت ٹیکس نہیں ہے. تو اب اس تھریش ہولڈ کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. جو مطالبہ تھا وہ 12 لاکھ کا تھا, لیکن 8 سے 7 لاکھ کے قریب کی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. اب IMF آج اس پہ راضی ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا, یہ آج شام تک جو ہے کلیئر ہو جائے گا. لیکن ٹھیک ہے, ان دی اینڈ ارشاد صاحب, عام آدمی کے لیے اس بجٹ کی کوئی خاص بات, کوئی خاص امید جو وہ لگائے؟ دیکھیں, میں متعدد مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جب آپ IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو پھر ایسی امید لگانا میرا خیال ہے کہ کوئی ریئلسٹک نہیں ہوگا, عقل مندی کی بات نہیں ہے. کہ گورنمنٹ چاہے بھی تو اتنا ریلیف نہیں دے سکتی, کوشش یہ کرے گی, کیونکہ جو سب سے زیادہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا, ان کو شاید یہ ریلیف دے گی. عام عوام کے لیے شاید اتنا ریلیف نہیں ہوگا. ایک جو چیز مسنگ ہوتی ہے نا ہر بجٹ میں, ان کو یہ عوام کو ریلیف یہ دے سکتے ہیں اگر یہ صرف 2 سے 3 کام کر دیں. نمبر 1 کہ اشرافیہ کو جو ہے وہ یہ کوشش کریں کہ ان پہ جو ہے وہ ان کو برڈن کریں. کیونکہ دیکھیں لاسٹ جو ہوئی تھی پریس کانفرنس وزیر خزانہ کی, اس میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اب اشرافیہ ہو یا کوئی بھی طبقہ ہو اس کو جو ہے وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. کوئی طبقہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مقدس گائے سمجھے اور وہ نکل جائے اور عام عوام پہ بوجھ ڈال دیا جائے. لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جب بجٹ آتا ہے تو اشرافیہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے اس بوجھ سے. اور اس مرتبہ بھی بجٹ میں ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسا جو ہے وہ پرپوزل سامنے نہیں آئی جس کا امپیکٹ جو ہے وہ اشرافیہ پہ آتا ہو. سارا جو آتا ہے بوجھ آ جا کے غریب طبقے پہ آتا ہے, کیونکہ اس کی کیلکولیشن آسان ہوتی ہے. جیسے بجلی گیس کی قیمتوں کے حوالے سے آیا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں منتھلی, سہ ماہی اور 6 ماہی اور سالانہ جو بیس ٹیرف ہوتا ہے اس کو آپ ریگولرلی نہ صرف اسیس کر کے اس کو ڈٹرمن کریں گے بلکہ اس کو ساتھ ساتھ ڈیلے کرنے کے بجائے ساتھ ساتھ پاس آن بھی کریں گے. اسی طرح پیٹرولیم سرچارج کی بات ہو رہی ہے, اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں جس سے امینڈ کر کے بہتر کی بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح جس طرح اشرافیہ کی جو بات آپ کر رہے ہیں, اشرافیہ کا جو بجٹ سے نکل جانا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ کئی ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بجٹ میں ان پر ایسے ٹیکس لاگو کیے جاتے ہیں جو ان کو ناپسند ہو تو وہ ملک سے ہی نکل جاتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ بجٹ پر بات کرنے کے لیے. بریک پر جائیں گے.